میں کوئی بہت اچھا طالب علم نہیں تھا، نصابی سرگرمیوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا، تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، اپنے تعلیمی ادارے میں کوئی فنکشن ہوتا تھا تو سٹیج پلے لکھتا تھا، اسے ڈائریکٹ بھی کرتا تھا، اس میں ایکٹ بھی کرتا تھا، تقریری مقابلوں میں بھی حصہ لیتا تھا۔ اچھا، جو تقریری مقابلوں کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ ایک موضوع کا انتخاب کرتی ہے، پھر جو بھی طلبہ مقابلے میں حصہ لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ اپنا نام لکھواتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں آپ کے ذاتی خیال کچھ بھی ہوں، یہ انتظامیہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے موضوع کے حق میں بولنا ہے یا خلاف بولنا ہے۔ تو میں کوئی بہت اچھا ڈیبیٹر نہیں تھا، بس مجھے یہ لگتا تھا کہ سٹیج پر چڑھ جاؤ، چند جذباتی جملے بولو، کچھ اشعار پڑھو تو بس تقریر ہو جاتی ہے۔ دلائل یا منطق بھی پیش کرنی ہے، اس کی مجھے کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بس میں سٹیج پر جا کر چند جذباتی باتیں کر رہا تھا، کسی شعر وغیرہ پر تالیاں بھی بج جاتی تھیں، انعام وغیرہ مجھے کبھی نہیں ملتا تھا۔ یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب ڈیجیٹل کیمرے اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا تھا، مختلف اینگل سے آپ کی تصویریں نہیں بنتی تھیں۔ پورے اسکول یا کالج میں صرف ایک آفیشیل فوٹوگرافر ہوتا تھا، وہی تقریبات کی تصاویر بنایا کرتا تھا، اور وہی تصاویر کالج کے نوٹس بورڈ پر لگائی جاتی تھیں دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے ہاں بڑی غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح میری تصاویر بھی نوٹس بورڈ پر لگتی تھی بڑے پوز کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کو اپنے لیے اس تصویر کی کاپی چاہیے ہوتی تو وہ فوٹوگرافر اس کی قیمت وصول کرتا تھا، 100 روپے فی تصویر۔ اچھا، کچھ فیکٹر کنجوسی کا بھی ہوگا، لیکن نظریاتی طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ میں نے تقریب میں حصہ لیا ہے، اس کے لیے اپنا وقت لگایا ہے، تقریر تیار کی ہے، محنت کی ہے، تو میں نے کالج پر کوئی بڑا احسان کر دیا ہے۔ اس لیے اب کالج کو چاہیے کہ چلو انعام وغیرہ تو میں نہیں جیت سکا، کم از کم میری تصویر ہی مجھے مفت دے دی جائے، اس کو پارٹیسپیشن کا انعام سمجھ کر دے دیا جائے۔ تو میرے خیالات بھی بڑے باغیانہ قسم کے ہوتے تھے۔ مجھے وہ 100 روپے چارج کرنے والا فوٹوگرافر بھی استحصالی نظام کا نمائندہ لگتا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اوور چارج کر رہا ہے، ورنہ 100 روپے میں تو پورا البم پرنٹ ہو جاتا ہے۔ اور کالج انتظامیہ بھی مجھے اس جرم میں شریک لگتی تھی۔ تو تقریب کے بعد جب بھی وہ فوٹوگرافر مجھ سے پوچھتا تھا کہ تصویر لوگے، تو میں بڑی شان بے نیازی سے اسے کہتا تھا نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے اس انکار سے ظلم و جبر کے اس نظام کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے جس سے اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جب میں تصویر لینے سے منع کرتا ہوں تو ایکسپلائٹیشن کا یہ نظام مجھ سے ہار جاتا ہے۔ چاہے میں تقریری مقابلہ نہیں جیت سکا، لیکن میں نے ایک سسٹم کو شکست دے دی ہے۔ تو وہ انکار میرے لیے بڑی سیٹسفیکشن تھی۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ تقریری مقابلے کے بعد میری پوزیشن آ گئی، پتہ نہیں سیکنڈ تھی یا تھرڈ۔ میں نے زندگی میں کافی تقریری مقابلوں میں حصہ لیا ہے، لیکن انعام مجھے صرف 2 بار ملا ہے۔ تو جناب وہ میری زندگی کا پہلا انعام تھا۔ میں سٹیج پر گیا، مہمان خصوصی سے ٹرافی لی، ان سے ہاتھ ملایا، تالیاں بجاتے ہال کو دیکھ کر مسکرایا اور سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ اس موقع پر میں نے سوچا کہ یہ جو انعام مجھے ملا ہے، پتہ نہیں ایسا موقع زندگی میں پھر کب آئے۔ تو اس بار میں 100 روپے خرچ کر کے تصویر خرید ہی لوں گا۔ تو میں چلا گیا فوٹوگرافر کے پاس، اور اس سے پہلے جس شان بے نیازی سے میں کھڑا ہوتا تھا نا، اس بار وہ اس طرح سے کھڑا تھا اکھڑ کر۔ میں نے کہا، اور اس بار میرے لہجے میں دنیا جہان کی عاجزی تھی، میں نے فوٹوگرافر سے کہا کہ
آپ میرے لیے بھی ایک کاپی پرنٹ کرا لیجئے گا، میں آپ سے تصویر لوں گا۔ تو وہ بھائی صاحب کندھے اچکا کر ایسے کر کے نا کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ تصویر نہیں لیتے تھے نا، تو اس بار میں نے کھینچی ہی نہیں ہے۔ اس بات کو اب 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ جو میرے دل میں ایک مکہ سا لگا تھا نا، اس کی درد آج بھی ہوتی ہے۔ وہ تمام منظر پوری جزیات کے ساتھ آج بھی مجھے یاد ہے۔ تو مورل آف دا سٹوری کیا ہوا؟ مورل آف دا سٹوری یہ ہوا کہ درد دینے والی دنیا جب انعام دیتی ہے تو بھی درد دینے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر ہی لیتی ہے۔